اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ میں اتفاق کرتا ہوں، واپس آئے اپنے ساتھیوں سے کہا جنگ نہیں کرنی ہے، لیکن ایک ہی شرط انہوں نے رکھا ہے، 3 دن کے بعد اس بازار سے گزر کر ہمیں جانا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی حربہ تو ہوگا، کوئی نہ کوئی سازش تو ہوگی، ہر چیز کے لیے تیار رہنا۔ خالد بن ولید اپنے ان نوجوان لشکریوں سے کہہ رہے تھے، اے نوجوانوں توجہ سے سننا اس بات کو، آج بھی دنیا کے سارے حربوں پر عمل کر رہی ہے ہمارے ساتھ، ہمارے نوجوانوں کے ساتھ۔ خالد بن ولید کے 3 دن گزر گئے، عیسائیوں نے اپنی تیاریاں خوب کر لی، بازار میں اوریاں لباس میں، آدھے لباس میں ننگی لڑکیوں کو کھڑا کیا، زر و جواہرات دولت کے انبار بچھا دیے۔ جب خالد بن ولید کے سپاہی میدان میں گزرتے ہوئے اس بازار میں آتے ہیں، پہلا قدم رکھا تھا، نظریں پڑ گئی، خالد بن ولید رک گئے، پلٹ گئے، اپنے لشکریوں سے کہا وہی آج میں تم سے کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہا تھا اے نوجوانوں، اے رسول اللہ کے فدائیوں، تمہاری امتحان کا دن ہے، آج تمہارے امتحان کا دن ہے، اگر تمہارا قدم پھسل گیا صبح قیامت تک تم پر لعنتوں کی پھٹکار ہوگی، اور اگر جمع رہا صبح قیامت تک اللہ کی رحمت کے پھول برسائے جائیں گے۔ نوجوانوں نے پوچھا کرنا کیا ہے ہمیں، آج کون سے امتحان میں کامیاب ہونے کا طریقہ کیا ہے اس امتحان میں؟ خالد بن ولید نے کہا کچھ نہ کرنا، بس اپنے رسول کی سنت پر عمل کرنا۔ کہا ہم تو کرتے ہیں، یہاں کیا کرنا ہے؟ خالد بن ولید کہتے ہیں میں نے میرے مصطفیٰ کریم کو دیکھا ہے، جب رسول اللہ مدینے کے بازار سے گزرتے تھے اپنی نظریں نیچی کر کے جاتے تھے، آج تم بازار سے جا رہے ہو، بس اس سنت پر عمل کر لو، اپنی حیا کی نظریں جھکا کر چلنا، پھر اس کے بعد اللہ مالک ہے۔ خالد بن ولید کے جوش اور بلبلے سے بھری ہوئی یہ تقریر ایسی اثر کر گئی، وہ نوجوان 1-2 نہیں تھے، سینکڑوں کی تعداد میں تھے، سر جھکائے بازار سے ایسے چل رہے ہیں، تاریخ نگار کہتے ہیں وہ اس طرح سے چل رہے تھے کہ ان کے سروں پر انڈا بھی رکھ دیا جاتا تو نہیں گرتا، نہ ادھر ہلائے نہ ادھر ہلائے، نہ ادھر دیکھے نہ ادھر دیکھے، اور برابر اپنی نظریں زمین پر جھکائے ہوئے تیزی سے چلتے ہوئے اس قلعے کے پھاٹک تک پہنچ گئے۔ وہاں وہ پادری صاحب انتظار میں تھے، بھٹک گئے ہوں گے، عورتوں سے نکل گئے ہوں گے، دولت جمع کر رہے ہوں گے، مگر یہ دیوانے ٹھکراتے ہوئے ہر دولت اور اولیانیت کو اس قلعے کے پھاٹک تک پہنچ گئے۔ پادری سامنے آیا، قلعے کی چابیاں وعدے کے مطابق خالد بن ولید کی گود میں ڈال دیا اور کہا ایک بات بتاؤ اے خالد، ایک بات تو بتاؤ، یہ جو تم نے جماعت، یہ جو تم نے لشکر جمع کیا ہے سپاہیوں کا، یہ انسان ہے یا فرشتے ہیں؟ ان کے دل ہے یا نہیں؟ ان کی خواہشات ہے یا نہیں؟ ان کے جسموں میں نفس ہے یا نہیں؟ ہم نے ملک کی سب سے خوبصورت ترین عورتوں کو کھڑا کر دیا تھا، دولت کو بچھا دیا تھا، ان میں سے ایک بھی اس کی طرف توجہ نہیں کیا۔ خالد بن ولید مسکرا کر جو جواب دیتے ہیں وہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ کیا جواب دیتے ہیں؟ فرماتے نادان، اے عیسائی، ان آنکھوں کو تو خریدنے کی کوشش کر رہا تھا جن آنکھوں میں پہلے سے جمال مصطفیٰ بسا ہوا۔ بات ہے یہ جو لوگ لیٹ کے قریب ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ ہٹ جائیں۔ میرے عزیزوں، یہ جواب تھا ان آنکھوں کو دنیا کا حسن کیا دھوکہ دے سکتا ہے جن آنکھوں میں پہلے سے جمال مصطفیٰ بسا ہوا، اور تاریخ نے بار بار یہ گمراہ کرنے کی کوششیں کی، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں۔ قلیوبی میں ایک حکایت ہے، حضرت شہاب الدین قلیوبی نے لکھا ہے 3 بھائی ایک عیسائی بادشاہ کی قید میں آ گئے تھے، تینوں سگے بھائی تھے اور جوان بھی تھے۔ جوان زیادہ ہے اس لیے خطاب کہا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بوڑھوں کے لیے کوئی نصیحت نہیں، انسان ہے، نفس ہے تو سب کے لیے، سب کے لیے۔ 3 جوان قید میں آ گئے، بادشاہ نے ان کو آفر دیا کہ میرے دین میں آ جاؤ، میں سپاہی بنا لوں گا، وزیر بنا لوں گا، مگر وہ رسول اللہ کے غلام تھے، میرے آقا کے شہدائی تھے۔ کہا اتنی آسانی میں تو ہم دین نہیں بیچ سکتے۔ توجہ ہے نوجوانوں، یہ سب
دکھا کر حسن تمہیں دکھا کر اگر دنیا خرید سکتی ہے تو لعنت ہے ایسے تمہاری زندگی پر. چپ ہے. پھر وہ کیسا ایمان والا ہے, کیسا مسلمان ہے جس نے اپنے نبی کی محبت کو ہلکی چیز میں بیچ دیا؟ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ لا ایمان لمن لا محبت له. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اس کا ایمان ہی نہیں جس کے دل میں میرے آقا کی محبت ہوئی. کیا بات ہے, تمہاری محبت ہے تو سودا نہیں کرو گے. 3 بھائی ایک بادشاہ کی قید میں آ گئے اور ان کو آفر دیا گیا دین بدل لو, ہمارے دین میں آ جاؤ, چھوڑ دیں گے. سخت تھے, جمے ہوئے تھے, ڈٹے ہوئے تھے, کہا نہیں. کہا جلاد کو بلاؤ, کوڑے مارو, کہا تیار ہیں ہم. اتنے ہی بادشاہ اتنے غصے میں تھا, جلاد کو بلایا اور کہا ایک کڑھائی لاؤ, تیل ڈالو اور کھولاؤ. تیل ڈال کر کے کھولایا گیا. جب تیل کھولنے لگا ان تینوں میں سے بڑے بھائی کو اٹھا کر تیل میں ڈال دیا. چلتے ہوئے تیل کے اندر جب اس نوجوان کو ڈالا گیا تو فوراً دم زدن میں روح نکل گئی, شہید ہو گئے. 2 بھائی دیکھ رہے, اپنے بڑے بھائی کی موت دیکھ رہے. یہ حالات آ گئے, یہ باتیں یاد رکھنا. تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ نے دوسرے سے کہا اب بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ دوسرے نے کہا اب تو اور بھی تم نے سخت کر دیا امتحان, ہم تو اپنے نبی کو دھوکہ نہیں دے سکتے اور نہ ہی میرے شہید بھائی کو. بادشاہ نے دوسرے کو اٹھایا اور تیل میں ڈال دیا, کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا, 2 شہید ہوئے. تیسرا جو تھا وہ 22 سال 25 سال کے بیچ کا تھا. یہ بھری جوانی ہے, انگارہ ہوتا ہے, ہر نوجوان کو یہ لگتا ہے کہ یہ دن ہمارے عیش کے ہیں. دنیا میں جہاں چمکتی ہوئی چیز کو دیکھتا ہے دل دے بیٹھتا ہے, ماں باپ سے بھاگ جاتا ہے, گھر بار کو چھوڑ دیتا ہے, اس کو ہر اچھی چیز بری لگنے لگ جاتی ہے. یہ عمر بڑی خطرناک منزل پہ آ جاتی ہے. اے نوجوانوں, جو اس عمر میں بچ گیا انشاءاللہ وہ آگے بھی بچ جائے گا, آگے بھی بچ جائے گا. 22 سال کا کریل جوان ہے جس کے سامنے اس کے 2 بھائیوں کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا. اس کی کیفیت کیا ہونا چاہیے؟ آپ پوچھا گیا تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کہا اس طرح تم 100 بار بھی تیل میں ڈالو گے تو میں یہی کہوں گا میرا رسول محمد ہے. سبحان اللہ, ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, میں یہی کہوں گا. بادشاہ اتنے غصے میں تھا, کہا کہ اس کو چیر دو, اس کو کاٹ دو. وزیر تھا بادشاہ کا چالاک, اس نے کہا اس کو قتل کر دینے مار دینے سے کچھ ہوگا نہیں, مجھے 1 مہینے کا ٹائم دے, اس کو چینج کر کے لے کے آؤں گا, اگر نہیں لایا تو میری زندگی داؤ پہ لگ جائے. بادشاہ نے کہا لے جاؤ, 1 مہینے کا ٹائم ہے, اس کو بدل کر کے لاؤ. وجہ یہ تھی کہ اس وزیر کے گھر میں بڑی خوبصورت لڑکی تھی جس کے رشتے کے لیے بڑے بڑے بادشاہوں کے شہزادوں کے پیغامات آتے تھے. وزیر ایسا تھا کہ اس ایک نوجوان پر اپنی پوری محنت صرف کرنا چاہتا تھا. گھر لایا, کمرے میں رکھا, اچھی غذائیں دی, کہا میں تجھے مارنا نہیں چاہتا, کچھ نہیں, تو اپنی زندگی میں مست رہ. اس نوجوان نے کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد